ایک جیل، 2 قیدی اور ایک نبی۔ سورہ یوسف کا یہ منظر ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں جھوٹے الزام میں قید کیا گیا، لیکن ان کی روشنی اتنی تھی کہ جیل کے قیدی بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے شراب نچوڑنے کا، دوسرے نے سر پر روٹی اٹھانے کا، اور جب وہ یوسف کے پاس آئے تو کہا، ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ وہ لمحہ تھا جب یوسف علیہ السلام نے صرف خواب نہیں سمجھائے بلکہ دلوں کو توحید کی روشنی سے بھی جگا دیا۔ آیت 41۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے گوشت کھائیں گے۔ تم جس بات کے بارے میں پوچھ رہے ہو وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانے میں پیش آنے والی ایک واقعے کی وضاحت کرتی ہے۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھے اور ان کی تعبیر جاننا چاہے۔ ایک نے دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم رہا ہو جاؤ گے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے گوشت کھائیں گے۔ آخر میں فرمایا گیا، یعنی یہ فیصلہ اللہ کے حکم سے ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آیت 42۔ یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے کہا جو بچنے والا تھا، اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا تو یوسف علیہ السلام 23 سال قید میں رہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تو ایک کو رہائی کی خوشخبری دی۔ جاتے وقت فرمایا، میرے بارے میں بادشاہ سے کہنا میں بے گناہ ہوں۔ مگر جیسے ہی وہ شخص جیل سے نکلا، دنیا کی چمک میں یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ اللہ نے بھی یوسف علیہ السلام کی رہائی کو مؤخر کر دیا تاکہ وہ سکھائیں کہ امید صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ سال گزرتے گئے مگر یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ کے علم میں باقی رہا۔ یہ وہی تاخیر تھی جو بعد میں انہیں جیل کے قیدی سے مصر کے وزیر بننے تک پہنچا گئی۔ آیت 43۔ اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بھی۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ رات کے سناٹے میں مصر کا بادشاہ ایک عجیب خواب سے جاگ اٹھا۔ 7 موٹی گائیں جنہیں دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں اور ان کے 7 خشک بالیاں۔ خواب اتنا واضح اور خوفناک تھا کہ بادشاہ بے چین ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی دربار میں شور مچ گیا، عامل درباری سب جمع ہو گئے، مگر کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کی قسمت پلٹنی تھی۔ اللہ نے بادشاہ کو ایسا خواب دکھایا جو صرف یوسف علیہ السلام سمجھ سکتے تھے۔ آیت 44۔ انہوں نے کہا، یہ تو الجھے ہوئے خواب ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ بادشاہ کا خواب پورے دربار میں گونج اٹھا، ہر نجومی، جادوگر اور خواب بین بلایا گیا، لیکن سب نے کندھے جھکائے۔ یہ بس بے معنی خواب ہیں، اس میں کوئی تعبیر نہیں۔ یہ جواب بادشاہ کو مزید پریشان کر گیا۔ ملک کی معیشت پر خطرہ منڈلا رہا تھا اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے تقدیر کے پردے کے پیچھے اللہ یوسف علیہ السلام کی رہائی کا دروازہ تیار کر رہا تھا۔ اب وہ وقت قریب تھا جب جیل کا قیدی بادشاہ کا مفسر بننے والا تھا۔ آیت 45۔ اور ان دونوں میں سے وہ شخص جو بچ گیا تھا، یعنی بادشاہ کا ساقی، ایک مدت کے بعد یاد آیا اور بولا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس مجھے جیل کی طرف بھیج دو۔ دربار میں سب خاموش تھے، کوئی تعبیر نہیں جانتا تھا۔ اچانک ایک درباری چونک اٹھا،
اس کے ذہن میں سالوں پرانی یاد تازہ ہوئی، جیل، خواب اور وہ نیک انسان یوسف علیہ السلام، وہی یوسف علیہ السلام جنہوں نے کبھی اس کا خواب ٹھیک ٹھیک بتایا تھا۔ وہ فوراً بولا، بادشاہ سلامت، میں جانتا ہوں کون اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، وہ قید خانے میں ہے، مجھے وہاں بھیجے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے محل تک کے سفر کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ نے بھولی ہوئی یاد کو زندہ کر کے اپنی تقدیر کو ظاہر کر دیا۔ دیکھا آپ نے، جس یوسف علیہ السلام کو دنیا نے بھلا دیا تھا، اللہ نے ان کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کروایا۔ یہی تو ہے اللہ کی سنت، جب تم صبر کرتے ہو تو اللہ تمہیں وہ عزت دیتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیل کے اندھیرے میں قید ایک انسان اب بادشاہ کے خواب کا راز بننے والا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی قسمت کا نیا باب کھلتا ہے اور اللہ کی قدرت سب پر آشکار ہو جاتی ہے۔ رکیے گا مت، کیونکہ اگلی آیات میں یوسف علیہ السلام کی تعبیر پورے مصر کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔